وبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امت اور ملت کی کچھ تشریح اور کچھ وضاحت اور کچھ فرق بیان کیا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ملت میں ہم اصول میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ دنیا عیسائیت و یہودیت جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے ہیں، میں نے اس کے ذیل میں بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، یہود و نصارہ موحد نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں قربانی تھی اور آج قربانی کی عبادت صرف اسلام کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور ہجرت کے فضائل اور ہجرت کا عملی نمونہ وہ اسلام کے پاس ہے، یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے۔ تو کس طرح یہود و نصارہ ملت ابراہیمی میں ہو سکتے ہیں؟ ملت ابراہیمی پر اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ اصول دین کی پھیلنے کی بنیاد وہ یہ تین چیزیں ہیں، ایک توحید، ایک ہجرت، ایک قربانی۔ توحید پر میں نے مختصراً گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے چند معروضات پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے موحد تھے اور بچپن ہی سے توحید کے دلائل اپنے والدین کے سامنے رکھے، پھر نمرود سے مناظرہ کیا اللہ کی توحید پر، اور نمرود حیران اور ششدر رہ گیا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سن کر۔ ایسے توحید کے بے شمار واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہجرت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو ساتھ، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کے چلیں۔ ایک ہجرت تو اکیلے کی بیوی کے ساتھ، ایک جب بچہ ہوا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا، اور وہ مشہور واقعہ کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج جہاں مکہ بیت اللہ ہے اس جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نہیں یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں وہیں چھوڑ کر نکلے۔ کہتے ہیں بیوی آواز بھی دے رہی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے۔ بیوی نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑ کے جانا، ہمیں کہا ہاں، تو کہا بس اس کا حکم ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ہاجرہ جو صفا مروہ میں اسماعیل علیہ السلام کے رونے پر پانی کی تلاش میں چلی ہیں،
تو ان کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ کرتا ہے، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور وہاں کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اللہ نے ان کی ایڑیوں کی برکت سے وہاں سے پانی جاری کیا، زمزم اس کا نام پڑا، کہ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے تو کہا زمزم زمزم رک جا رک جا۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا اثر ہے کہ اگر کسی جگہ لگے تو وہاں سے نکلنے والا پانی کا فیض ختم نہیں ہوتا۔ تو شب ہجرت اگر صدیق نبی کو کندھوں پہ اٹھائے ہوں اور نبی کے قدم صدیق کے سینے پہ لگ رہے ہوں تو صدیق کا فیض بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی برکت اور فیض مانگتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایڑی کی برکت اور فیض نہ مانے تو مجھے بتا یہ حضور کی امت میں شامل ہو سکتا ہے؟ وہ فیض ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک ہے، کہ پانی آج تک ختم نہیں ہوا، وہ فیض اسماعیل ہے، اور یہ فیض محمدی ہے جو صدیق کے سینے سے جاری کر کے اللہ نے امت کو عطا کیا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، اور ان کا وہ فیض ہے کہ اسلام کیسی ترقی اور کتنے عروج تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اگر یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے کو اللہ نے مرتدین کے مقابلے کے لیے کھولا، اگر قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے کھولا، اور جناب منکرین زکوٰۃ سے لڑائی جہاد کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو شرح صدر کیا، تو وجہ یہ تھی کہ اسی سینے پر محمد کے پاؤں لگ چکے تھے، قدم لگ چکے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا، اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ کیا یہ آزمائش نہیں ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا آپ کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور وہ مشہور واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے اور جناب انہیں لٹایا اور ان کی گردن پہ چھری چلانا شروع کی، لیکن چھری چلتی نہیں ہے، اور وہ چھری گویا ہوئی کہ ابراہیم دھار تیرے ہاتھ، دستہ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن دھار کسی اور کے ذات کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک نہیں چلوں گی جب تک کہ اس میرے رب کے حکم نہ ہو۔ یہ دیکھ ذرا، اللہ نے یہ کر کے بتایا اور ساتھ میں اپنی توحید کو بھی سمجھایا کہ دو نبی چاہتے ہیں چھری چلے، دو نبی چاہتے ہیں گردن کٹے، دو نبی چاہتے ہیں خون نکلے، دونوں نبی کا اخلاص بھی ہے، نیت بھی صاف ہے، ارادہ بھی مستحکم ہے، اور دو نبیوں کی چاہت بھی ہے۔ سوال یہ ہے چاہتے دو نبی ہیں لیکن چھری چلتی کیوں نہیں، گردن کٹتی کیوں نہیں، ذبح ہوتے کیوں نہیں، خون نکلتا کیوں نہیں؟ جواب ایک ہی آتا ہے، دو نبی تو چاہ رہے ہیں لیکن نبیوں کا رب نہیں چاہ رہا، تو پھر مان لے کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ جب اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید ہے کہ چاہتا رب ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہے۔ چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، اب خواب میں دکھایا، آزمائش کتنی بڑی، کیونکہ خواب میں تعویلات ہو سکتی ہیں کہ خواب یوں تھا تو تعبیر ہو سکتا یوں ہو، لیکن نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس لیے
اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور سن لو، خواب صرف نبیوں کا قطعی ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے صحابی کے خواب پر بھی شریعت کو جناب نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اگر چور کو پکڑا گیا اور چور کے بارے میں عدالت نے فیصلہ کیا اور گواہوں کی موجودگی میں جو شرعی اصول ہیں، البینۃ علی المنکر والبینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ سارے اصول اور قواعد اور جتنے بھی اس کے اندر جو شرعی قواعد ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا۔ اب خواب میں کوئی آئے کہ جی یہ نہیں ہے چور، تو خواب حجت نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو محمد الرسول اللہ کا شرعی عدالتی نظام ہے وہ حجت ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، ایک پاگل نے اپنے دو بچوں، ایک بچے کو ذبح کر دیا کہ جی میرے پیر کو خواب آیا تھا، انہوں نے کہا تو یہ کر تو تو بلندی پر چڑھے گا۔ بلندی پر تو نہیں، تختیدار پہ ضرور چڑھے گا۔ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ خواب اگر حجت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا، انبیاء علیہ السلام کا، اسی لیے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب دیکھو مرزائی یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں اور مرزائی کہتے ہیں دیکھو جی نبیوں کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن ذبح وہ ہوئے نہیں۔ اب جب وہ ذبح ہوئے نہیں تو اب جناب خواب میں دیکھا ہے، لیکن ادھر ذبح ہوئے نہیں، تو نبیوں کا خواب پتہ چلتا ہے دلیل نہیں، حجت نہیں، قطعی نہیں۔ کیوں؟ یہ بات کرنے کا مقصد کہ مرزا اپنی لائن سیدھی کرنا چاہ رہا ہے کہ اس نے کئی خواب بتائے، میں نے خواب میں دیکھا محمدی بیگم سے میری شادی ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا میں مدینے میں مروں گا، میں نے خواب میں دیکھا یہ، اور اس بے ایمان کا ایک خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ اب اس نے اپنی لائن سیدھی کرنے کے لیے اعتراض یہ کیا، لیکن اس اندھے کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کی بلاغت دیکھ، وہاں صیغہ ہے اذبحو کا، میں ذبح کر رہا ہوں، یعنی ذبح کر رہا ہوں، ذبحتو کا نہیں کہا کہ میں تجھے ذبح کر چکا، بلکہ ذبح کر رہا ہوں الگ بات ہے اور ذبح کر چکا الگ بات ہے۔ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، کسی کا فون آ گیا، وہ کیا کہتا ہے یار میں ذرا کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ ابھی اس نے ایک نوالا بھی شروع نہیں کیا، لیکن جب کھانا کھا چکا اب فون آیا، ہاں جی کیا کر رہے ہیں آپ، کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ کیا کہے گا نہیں یار میں کھانا کھا چکا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، وہاں خواب میں بچے کو لیٹنا دیکھا، ہاتھ میں چھری دیکھی، اس کی گردن پر رکھے ہوئے دیکھی، لیکن خون نکلتے خواب میں بھی نہیں دیکھا، گردن کو تن سے جدا ہونا خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور جناب چھری کا چلنا خواب میں بھی نہیں دیکھا، بس اتنا ہی دیکھا ہے جتنا حقیقت میں ہوا۔ اس لیے کہا اذبحو کا، میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا ذبحتو کا، میں تجھے ذبح کر چکا۔ یہ قرآن کی فصاحت دیکھ، قرآن رب کو پتا تھا آگے نبیوں کے خواب کے بارے میں یوں اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے صیغہ اذبحو کا لایا، ذبحتو کا نہیں لایا، تاکہ ایسے تمام اعتراض کرنے والوں کے منہ کو بند کر دیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھیں۔ اور دوسری بات اس واقعے سے کہ جو چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس رب نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، رب کے نبی نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ یہ جو عقلی گھوڑے دوڑانے والے جاوید غامدی اور ایسے دوسرے تیسروں کی طرح کہ جی یہ بات ہماری سمجھ نہیں آتی، تیری سمجھ نہیں آتی تو کیا مطلب، وہ شریعت نہیں رہے گی؟ یہ بچے کو ذبح کرنا بظاہر کوئی عقلی کام ہے؟ بیوی بچوں کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ جانا یہ بظاہر عقل کے دائرے میں آتا ہے؟ مجھے بتاؤ، ایسے بہت سے بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ بچے کی گردن پہ چھری چلانا یہ بظاہر عقل کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا۔ ایک بات تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، عقل اسے
ایکسیپٹ کرے نہ کرے، عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے، رب نے کہہ دیا کر جانا، یہی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے بھی کہا قربانی کے دنوں میں بہت سے مستشرقین اور غامدین اور معاندین وہ میڈیا پر یا اس طرح کی، دیکھیں جی اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، ایک تو یہ جانوروں کی نسل کشی ہے، دوسرا یہ کہ اگر یہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو وہ کتنا فائدہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ کل تو یہ کہے یار جو ٹائم ہم نماز میں لگاتے ہیں یہ 15-20 منٹ، اگر ہم اپنی دکان میں اس نیت سے زیادہ دیر بیٹھیں کہ اس 15-20 منٹ میں آنے والی جو بچت ہوگی وہ میں غریبوں کو دوں گا، مجھے بتایا اس طرح تو پھر تو نماز سے بھی رہا۔ پھر جناب حج کے دیر پر فرض ہے، لیکن ہم جو حج پہ جاتے ہیں اس کے بجائے اگر یہ پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں تو دیکھو کتنا فائدہ ہو جائے گا، تو پھر تو حج سے بھی رہ گیا۔ پھر جناب تلاوت کا ٹائم آئے گا، تو کہے گا دیکھیں جی اتنا ٹائم جو ہم تلاوت میں لگاتے ہیں یہ اگر ہم اپنے کاروبار کو اس کو ٹائم دیں اور اس سے حاصل ہونے والی بچت، اور غریبوں کے پھوپے تو نے اعتراض کرنے والے نے غریب کو کب دیا ہے؟ کبھی تو نے اس پر کہا اس طرح کے لوگوں نے کہ یار شادی میں اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے، نہ ہو تو یہ غریبوں کو دے دیں، یار سگریٹ پہ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اگر یہ نہ پئیں تو یہ یہاں دے دیں، یار دیکھو فلاں برتھ ڈے پر اتنا خرچہ ہوتا ہے اور بچے کی برتھ ڈے پر یہ اخراجات، دیکھو نا جی وہ ضروری تو نہیں ہے، وہ غریبوں جو کام انگریزوں والے اس پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول نے وہاں پر عقلی گھوڑے دوڑائیں گے۔ جبکہ قربانی بیسیکلی بنیادی طور پر خود غریبوں کا سہارا ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہہ دے قربانی کے بجائے یہ پیسے غریبوں کو دے دیں، کوئی نہیں دیتا، ہر ایک کا الگ مزاج ہے، دے گا تو کوئی اکا دکا، باقی کوئی نہیں دیتا۔ لیکن قربانی کے ذریعے سے ہم غریبوں کا کتنا سہارا بنتے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ قربانی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ معیشت کی ترقی کے لیے بھی ہے، غریب کو سہارا دینے کے لیے بھی ہے۔ کیسے؟ ابھی قربانی کے دن آئے رہے ہیں، یہ دیکھو کھیتوں کے اندر جن کھجور کی ان شاخوں سے کیا کہتے ہیں وہ جو ٹوکریاں بنتی ہیں، اب دیکھو غریب اس کام میں ترقی کرے گا، ٹوکریاں بننا شروع ہو جائیں گی، پھر اب جناب یہ ٹوکریاں بازار میں جا کے بکیں گی، اب دیکھ غریب کو سہارا مل رہا ہے کاروبار کا، پھر جناب وہ ٹوکریاں کسی سوزوکی رکشوں میں جائیں گی، بار بار رکشے اور کاروبار بڑھ رہا ہے، سوزوکی والے کا کام بڑھ رہا ہے، پھر یہ جانور جو مال لے کر آ رہے ہیں ہم تو کتنے جانور یہاں آتے ہیں، تو یہ غریب بیچارہ جو سوزوکی چلانے والا پورا دن اتنی دیہڑی نہیں کماتا جتنا یہ بقرہ عید کے دنوں میں غریب کما رہا ہوتا ہے۔ پھر جناب پیٹرول، اس پیٹرول کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے ادھر غریب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ جو یہ گاڑیاں زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے پنچر بھی ہوتی ہیں، اس میں کام بھی نکلتا ہے، سوزوکی ہو گئی، مزدا ٹرک ہو گئے، پھر جناب یہ مکینکوں کے فائدے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جناب یہ مال جب آیا تو اس کا چارہ بھی آنا شروع ہوگا، تو یہ چارے وہ چلنا لگتا ہے، یہ چارہ غریب کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ آگے بیچنا شروع کرتا ہے۔ اب بتا غریب کو کتنا سہارا مل رہا ہے۔ پھر یہ جانور جب وہاں آ کے منڈی میں بیٹھتا ہے اور منڈی میں لایا جاتا ہے تو وہ جو جانور کے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 5-6 غریبوں کو بھی رکھتا ہے دیکھ بھال کے لیے۔ بتائیے دیکھ بھال کرنے کے جو غریب کو پیسے مل رہے ہیں اس کا ذریعہ بھی تو قربانی بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ بیچارے سائیکل پہ خان صاحب چلتا رہتا ہے، جی چھری تیز کرنے والا، چاقو تیز کرنے والا پورے دن میں 1-2 چاقو چھری تیز کرواتے ہوں گے اور بعض دفعہ تو ایک دن میں ایک بھی نہیں ملتا ہوگا، لیکن دیکھ اس بیچارے چاقو چھری تیز کرنے والے کو اتنا روزگار مل جاتا ہے، لوگ اپنی چھریاں تیز کرانے لگ جاتے ہیں، جناب اپنے خنجر تیز کرانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں اس کو روزگار ملا ہے۔ پھر یہ جناب جب جانور ذبح ہوتے ہیں تو کسائی صاحب اپنے ساتھ لیبر بھی رکھتا ہے، ان لیبروں کی دیہڑیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جناب جب لیبر کی دیہڑی لگنا شروع ہوئی ہے، اب بتا اس غریب لیبر کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ہے اور ذریعہ اس کا قربانی بنا ہے۔ پھر یہ جانور جب کٹتا ہے
اس کا گوشت غریبوں کو بھی جاتا ہے۔ جو غریب بیچارہ پورے مہینے بعض دفعہ گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا، آج اس کے گھر بھی گوشت بن رہا ہے، آج اسے بھی گوشت میسر ہے، آج اس کے بچے بھی گوشت کھا رہے ہیں، ذریعہ یہ قربانی بنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی کھال ہوتی ہے، یہ کھال بکتی ہے، یہ کھال جب جاتی ہے سوزوکی میں جاتی ہے، مزدا ٹرکوں میں جاتی ہے، ہزاروں ٹرک والے، ہزاروں سوزوکیوں والے، ان کی دیاڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں، ان کا کاروبار چمک رہا ہوتا ہے، ذریعہ یہی قربانی بنی ہے۔ پھر جناب جب یہ فیکٹریوں میں جاتی ہے کھالیں، اب فیکٹریوں میں کھالوں کو سنبھالنے کے لیے نمک چاہیے نا، اب دیکھ نمک کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، نمک کے اندر کان کن جو کام کرتے ہیں ان کو جناب روزگار ملنا شروع ہوتا ہے، وہ نمک تیزی سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی روزانہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کیوں؟ اب جناب کام بہت آیا ہوا ہے، نمک کے اندر کان کن ان کے جناب روزگار بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ نمک گاڑیوں میں آتا ہے، یہ دیکھ گاڑی والے کا کاروبار بڑا ہے۔ پھر یہ جب ادھر فیکٹریوں میں کھالے جاتی ہیں، اب فیکٹری کا مالک لیبر کو بلاتا ہے، بھائی 1 مہینے چھٹیاں ہوئی ہیں، کاروبار نہیں تھا، لیکن اب آ جاؤ، کام آیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھ مزدور دیہڑی طبقہ، یہ اس کا کام، اس کی چاندی لگ جاتی ہے، یہ فیکٹری کے اندر کتنی بڑی تعداد میں پھر یہ ملازم اور یہ مزدور طبقہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر انہیں جو روزگار مل رہا ہے ذریعہ یہی قربانی بنی ہے۔ اب یہ کھالیں، اس کو جناب دواغت دی جاتی ہے، اب مارکیٹوں میں بکی ہے، اس چمڑے سے جناب جوتا بن رہا ہے، اس چمڑے سے پرس بن رہے ہیں، اس چمڑے سے جناب بیگ بن رہے ہیں، بریف کیس بن رہے ہیں۔ بریف کیس بنانے والے، جوتا بنانے والے، اس مزدور کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ اگر میں سلسلہ چلاتا رہوں تو پتہ نہیں ایک قربانی کی وجہ سے فائدہ لاکھوں لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اگر تو کہتا ہے قربانی نہ کرے غریب کو پیسے، قربانی کا ایک حصہ 15,000 روپے، تو نے کسی سوزوکی والے کو دیکھا 15,000 چل دے بھی دیے، اب بتا وہ 15,000 زیادہ ہیں یا پورے مہینے جو سوزوکی والا اس قربانی کی برکت سے روزانہ منڈی آتا ہے جاتا ہے اور کئی پھیرے لگا کے ایسے کئی ہزار روپے کما لیتا ہے۔ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یا قربانی خدا کی قسم غریب طبقے سے خیال کا بھی نام ہے۔ قربانی ایک ہے لیکن فائدہ لاکھوں کو ہو رہا ہے۔ یہ گلے میں جو قربانی کے جانوروں کے ہار بناتے ہیں، بابا ان کا کام چمک رہا ہے، کوئی گھنٹیاں لگاتا ہے، ان کا کام بن گیا ہے۔ پتہ نہیں اگر آپ اس کو خریدنا شروع کریں تو ایک قربانی کی وجہ سے لاکھوں غریبوں کا روزگار بنتا ہے۔ تم زیادہ غریب کے فکر مند ہو یا وہ فکر مند ہے جو رب العالمین، جو غریب کا بھی پالنے والا ہے؟ اگر تم اسلامی احکامات کو عقل کی نگاہ سے بھی دیکھو، شرط یہ ہے کہ عقل کے عین کے ساتھ عشق کا عین بھی تیرے سینے میں ہو۔ اگر عشق کا عین سینے میں نہیں ہے اور صرف عقل کا عین سینے میں ہے اور دماغ میں، تو یہ عین جو صرف عقل کا تھا یہ شیطان کے پاس بھی تھا، جس نے عقل دوڑائی اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے۔ عقل کا عین تو تھا لیکن فرشتوں کے پاس، شیطان کے پاس عشق کا عین نہیں تھا۔ فرشتوں کی طرح جنہوں نے کہا عقل مانے نہ مانے، عشق کہتا ہے جھک جاؤ کیونکہ رب کا حکم ہے۔ اب خدا کی قسم اس عقل پہ عشق غالب آ گیا، اس لیے عقل کے ساتھ عشق کا ہونا، بولو، صرف عقل ہی عقل ہوئے تو مرزا انجینئر بنو گے، صرف عقل ہی عقل ہوئی تو غامدی بنو گے، صرف عقل ہی عقل ہوئی تو پرویزی بنو گے، نیچڑی بنو گے۔ لیکن عشق ہی عشق ہوا، عقل تھوڑی کمزور بھی ہوئی تو غازی علم الدین بنو گے، جو کہتا ہے یہاں سارے عقلی گھوڑے دوڑانا بند کرو، اب یہاں عشق چلے گا۔ یہاں اس لیے یاد رکھو،
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تیار ہو گئے. یہ بات بظاہر عقل میں آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم نے بولو ماننا ہے. ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. قربانی کی روح احراق الدم، جانور کے خون کا بہانہ ہے. اب اگر کوئی کہے جی اس کے بدلے ہم پیسے دے دیں، تو یاد رکھو علماء نے لکھا ہے یہ قربانی جان کا بدلہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اللہ نے اس کے بجائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ جان کے بدلے قربانی دی. اس میں دو نقطے سمجھنا کہ قربانی اعلیٰ درجے میں اسی کی قبول ہوگی جس کے اندر جذبہ جان دینے کا بھی پہلے ہو. پہلے جان دینے کا جذبہ بھی ہو. پتہ چلا ممی ڈیڈی والا بچہ ہے، کہو ناگن نماز پڑھنی ہے، نہیں یار ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو دین کے لیے جان دینے کا جذبہ نہیں. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پہلے جان دینے کا جذبہ تھا. اس جان دینے کے جذبے کا بدل رکھا قربانی، کہ کہا کہ یہ اللہ نے آزمایا اور اس آزمائش میں تم پورے اترے. تو یاد رکھو قربانی کرنے والوں کو پیغام ہے کہ قربانی کو اعلیٰ درجے میں اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو پہلے جان کی قربانی دینے کا ارادہ کر لو کہ نبی کی ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول کی عزت کے لیے، اس دین کی عظمت و حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جان دینے کا ارادہ کر کے، دین کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ بنا کر اب جانور کی گردن پہ چھری چلا، انشاءاللہ تیری یہ قربانی بھی قبول ہوگی. اور یہ کہتے ہیں جان کا بدل ہے قربانی، جان کا بدل ہے. اور آپ جانتے ہیں قانون ہے کہ لیس للبدل بدل، کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا. اب جب بدل کا بدل نہیں ہے تو یہ قربانی تو بیسیکلی خود جان کا بدل ہے. اب ہم کہیں کہ اس قربانی کے بجائے ہم پیسے دے دیں تو بدل کا بدل تو ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یاد رکھو یہ جان کا بدل قربانی ہم نے دی، اور یہ جذبہ اگر ہوا تو انشاءاللہ یہ جانور کی گردن پہ چھری چلانا بھی انشاءاللہ قبول ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا. اور آپ جانتے ہیں امتحان کہتے ہی اسے ہیں کہ پہلے سے رزلٹ پتہ نہ ہو، پہلے سے نتیجہ پتہ. سوال ایک معذرت کے ساتھ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو عالم الغیب کہتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے. ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، انہیں پتہ تھا بیٹا بچ جائے گا؟ دیکھ لو، اگر کوئی کہے کہ پتہ تھا تو پھر امتحان نہیں ہے. پھر بھائی پتہ تھا کہ ذبح نہیں ہوں گے تو امتحان. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بیٹا سپاہی صحابہ میں آئے گا، ایسے کبھی خراش بھی نہیں آئے گی، آپ تو بھیجو کہ جاؤ بیٹا ناگن نماز پڑھا کر، فاروقی صاحب سے ملا کر، رکنیت بھی کٹوا. اور یہ پتہ ہے بچہ مرے گا نہیں، لیکن باپ کے لاؤں گا جناب کارکن کا میں والد ہوں، الحمدللہ وہ فلاں کارکن ہے نا میرا. یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ جائے گا تو پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود کا ربا یہ تو نہیں دیا تھا، جانا تو اس نے ویسے ہی ہے، کیوں نہ تیری راہ میں چلا جائے تو کام بن جائے گا. یہ ہوتا ہے امتحان. تجھے پتہ ہو کہ تیرا بیٹا افغانستان میں جائے گا اور واپس آئے گا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو تم تو ہر دفعہ بھیجو گے یار غازی کا باپ شمار ہوں گا. کامیابی امتحان تو یہ ہے کہ پتہ نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا بیٹا بچ جائے گا. یہ وہ والے یونیورسٹی اور کالج اسکولوں کے امتحان تھوڑی ہیں جس میں پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو جائے، جواب سوال پہلے سے آ جائے یہ کل آنا ہے. پھر وہ تو امتحان ہی نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. تو اب جناب اگر کوئی کہے کہ پتہ تھا تو امتحان نہیں، اور نہیں پتہ تھا
تو پھر ذرا سمجھ لو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیوب کو اللہ کے سوا کوئی بھی بولو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہیں اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے بھروسے پر نہیں کہا ستجدونی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ پر توکل دیکھو کہ میرے اختیار میں نہیں ابا جان، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کیسے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں تھے تو اس وقت اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، تو دعا مانگتے ہوئے کہا تھا ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ پتہ چلا اولاد جب بھی مانگو تو اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ یہ بعض دفعہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اگر ہوگی یہ اپنے والدین کے لیے بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس آدمی کو جو اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے اللہ نے اسے بدنامی سے بچانے کے لیے کرنا ہوتا ہے، اور جس کی اولاد ہے اللہ سب کو نیک بنا دے۔ اور نیک تب بنے گی کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ انہیں جوڑو گے نا، جب ان کی تربیت بھی نیکی والوں کے ساتھ کرو گے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ تربیت اولاد جب ہماری اپنی تربیت نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ بچے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، فون آتا ہے دوست کا قرضہ دینا ہے، یار اصل میں ایکچولی میں جو ہے نا لاہور گیا ہوں، ایکچولی کے بچے نے تو اب تیرے سے سیکھ لی ہے چیٹنگ۔ ہم گشت کر رہے تھے، جماعت میں تھے تبلیغی، میں رہبر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک کو بلایا بچی کو، وہ بچی ابو کو ذرا بھیجیں جماعت آئی ہے مسجد سے۔ بچی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہہ رہی ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی تربیت کیسی کی۔ میرے دوستو انہی عنوانات پر انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو بھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان جو پچھلے جمعے کو بھی ہوا تھا، یہ تقابل ادیان کورس، آپ کو پتہ ہے لیاقت آباد میں جو ہماری مسجد ہے، ہر سال بقرعید کی چھٹیوں میں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کے لیے یہ 4 روزہ مناظرہ کورس ہوتا ہے، جس میں اس دفعہ الحاد، مشاجرات صحابہ، رد بدعات اس پر ہوگا۔ یہ اشتہارات اپنے اپنے مدرسوں کے لیے آپ نماز کے بعد دفتر سے لے جائیں گے، اور وہ مدرسے میں جا کے لگانا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے کمرے کے اندر سجا دینا ہے، طلباء میں بات چلائیں۔ جو طلباء بعض دفعہ بقرعید کی چھٹیوں میں دور ہونے کی وجہ سے گاؤں وغیرہ نہیں جاتے، رہائشی طلباء کا بھی یہاں انتظام میں شرکت کریں۔